درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا ہم نے سورہ حشر کو کھولا، 28 پارہ کھولا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ پروردگار عالم نے ڈائریکٹ فرمایا ہے رسول جو دے دیں، میرا محبوب جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنا خلیفہ اعظم بنا کر کے مبعوث فرمایا، خلیفہ مطلق بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول جو دے دے وہ لے لو، رسول جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، پروردگار عالم نے تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ طاقت و قوت دی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جائز کو واجب قرار دے دے تو واجب ہو جائے، اگر حرام کو حلال قرار دے دے وہ چیز حلال ہو جائے، حلال کو حرام قرار دے دے تو حرام ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرض کو سنت قرار دے دے تو سنت ہو جائے، سنت کو فرض قرار دے دے تو فرض ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دن فرما دے تو دن ہو جائے، پیارے آقا دن کو رات فرما دے تو رات ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے جو فرما دے وہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تصرفات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مکمل بااختیار بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ نبی جس کا نام ہی محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ حضرات محترم ایک طبقہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات، ایسا نہیں ہے کہ نبی جو چاہے وہ نہ ہو، نبی نے جو چاہا وہ ہوا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضرات محترم اس عقیدے کو لے کر کے جاؤ، تمہارا انتقال ہو تو عقیدہ تمہارا درست ہونا چاہیے، ایمان تمہارا سلامت ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہو کہ نبی مالک و مختار ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا علم غیب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا اللہ کے جو نبی ہے وہ مٹی میں نہیں ملتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو توجہ فرمائیں، نبی کو اختیار عطا فرمائے ہیں، تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان اقدس سے فرما دے وہ ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائے شعر، ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے، ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے، وہ رات کو کہہ دے کہ وہ رات کو کہہ دے کہ سحر ہے تو سحر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، محفل ایصال ثواب مفتی امین صاحب قبلہ محبوب کو وہ غیب دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے۔ سبحان اللہ، تم
کیا جانو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پروردگار عالم بہتر جانتا ہے اس کے محبوب کی حقیقت کیا ہے، اس نے اس کو کیا بنایا ہے۔ تم مانو نہ مانو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کرام مشکلوں میں ہیں، صحابہ کرام پریشانیوں کے وقت میں، مصیبتوں کے وقت میں، مصائب و آلام نے گھیر لیا، صحابہ کرام اپنی حاجتوں کو لے کر کے، اپنی ضرورتوں کو لے کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مشکلوں کے وقت میں جا رہے ہیں، حضرات محترم پریشانیوں کے وقت میں جا رہے ہیں، پریشانی حل ہو جائے، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مصیبتوں لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، مشکلات کے وقت میں جا رہے ہیں، پیارے اسلامی بھائیو صحابہ کرام جا رہے ہیں، اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پیارے آقا نے یہ نہیں فرمائے میرے صحابہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو، اپنی پریشانیوں کو لے کر کے کیوں آئے ہو، مصیبتوں لے کر کے کیوں آئے ہو، مشکلات میں پھنس رہے ہو تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے پریشانی دور کرے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے، ان کی حاجتوں کو پورا کر کے، مشکلات کو دور کر کے ان کے عقیدے کو اور استحکام عطا فرما، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، اور مضبوطی عطا فرما دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک حق بات، کرنے والا میں بانٹنے والا ہوں، پروردگار عالم عطا فرماتا ہے، پروردگار عالم دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں، جسے میں دوں گا اسی کو بے شک حق بات، جسے میں دوں گا اسی کو ملے گا، میں تقسیم کرنے والا ہوں، پروردگار دینے والا ہے، لیکن دھوکے میں مت رہنا، اللہ ہی صحیح مانگو وہی دے گا، دوں گا میں، اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، جسے میں دوں گا حق بات بے شک۔ امام اہل سنت امام عشق محبت حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آسمان خاں زمین خاں زمانہ، بے شک آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، سبحان صاحب اللہ، خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث مروی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرات محترم جو کچھ سنتے تھے بھول جایا کرتے تھے، جو حدیث سنتے تھے بھول جایا کرتے تھے، یاد نہیں رہا کرتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ میرے پاس کیوں چلے آئے ہو، جاؤ خمیرہ گاؤ خمیرہ آب ریشم استعمال کر لو، جاؤ کسی طبیب کی طرف رجوع کر لو، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس کیوں چلے آئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دو، اے ابو ہریرہ اپنے دامن کو پھیلا دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر کو پھیلا دو، چادر کو پھیلا دو۔ پیارے آقا نے چادر کے لیے کہا، کیوں کہا؟ دامن کے لیے نہیں کہا، ہاتھوں کے لیے نہیں کہا، ہاتھوں کو پھیلا دو، دامن کو پھیلا دو۔ چادر کے لیے کیوں کہا؟ حضرات محترم اس لیے کہا ہے ابو ہریرہ آج چادر کو پھیلا دو، آج میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہارے دامن میں بے شک بے شک تمہارے دامن میں نہ آ سکے گا، تمہارے ہاتھوں میں نہ سما سکے گا، اس لیے چادر کو پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو پھیلا دیا، جیسی چادر کو پھیلایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو ملایا، ہاتھوں کو ملانے کے بعد میں چادر کے اندر ڈال دیا، نہ ہاتھوں میں کچھ نظر آیا اور نہ چادر میں کچھ نظر آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائے حضرات محترم، نہ چادر میں کچھ نظر آیا اور نہ ہاتھوں
کچھ نظر آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو ڈھیلنے کے بعد میں ارشاد فرمایا, حدیث پاک کے جملے سنیں. آمنہ کے لال نے فرمایا زمہو الی صدرک یا ابا ہریرہ. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ سے فرمائے ابو ہریرہ چادر کو سمیٹو سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ چادر کو سمیٹو سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سمیٹا اور سینے سے لگا لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جیسے میں نے چادر کو سمیٹ کر سینے سے لگایا ہے, اب میں ایک زیر نہیں بھولا ہوں, ایک زبر تک نہیں بھولا, پیش تک نہیں بھولا, انداز بیان تک نہیں بھولا, نشیب و فراز تک نہیں بھولا ہوں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب میں کچھ نہیں بولا ہوں. پیارے آقا قوت حافظہ بھی عطا کر رہا ہے اور خزانہ علم بھی عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خزانہ علم بھی عطا کر رہا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ عطاؤں کا انداز نرالا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ میں سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں چادر کو سمیٹ کر سینے سے لگا کر کیا کروں گا, نہ تو ہاتھوں میں کچھ نظر آیا نہ چادر میں کچھ نظر آیا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا اس لیے کہ وہ صحابی تھے. بے شک بے شک. حضرت ابو ہریرہ صحابی تھے, یقین کامل تھا. آمنہ کے لال جہاں ظاہری چیزوں کو تقسیم فرماتے ہیں وہیں باطنی چیزوں کو بھی تقسیم فرماتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لوگوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں کہ رسول پاک علم غیب جانتے ہیں کہ جی جی. پیارے آقا تو ایسا غیب جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ لے بے شک. حضرت ابو ہریرہ لے رہے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں مالک کونین ہے کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے, دونوں جہاں ہے آپ کے, قبضہ و اختیار. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کو دیکھتے چلیں. حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں ہو جائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار جانتے ہیں. اللہ نے اختیارات عطا فرمائے, تصرفات دیے ہیں. آؤ پیارے اسلامی بھائیوں پھر حدیث پاک سنو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نسائی میں بھی حدیث پاک ہے, ابن ماجہ میں بھی حدیث پاک ہے, داؤد شریف میں بھی حدیث پاک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ داماد رسول ہے, حسنین کریمین کے والد محترم ہے. حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. آمنہ کے لال حضرت علی سے فرماتے ہیں یمن کا قاضی بنا کر کے بھیج رہے ہیں, اے علی جاؤ تم یمن چلے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. علی جاؤ یمن چلے جاؤ, وہاں جا کر کے لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرنا. جاؤ چلے جاؤ یمن چلے جاؤ, قاضی. حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ وإنی لا أعلم كثيرا من القضاء. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں قضا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں, میں کیسے مقدمات کے فیصلے. جی یا رسول اللہ نہیں جانتا. جب حضرت علی نے یہ ارشاد عرض کیا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں, تو پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے علی اگر تم قضا کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو تمہاری جگہ کسی اور کا انتخاب کر دیا جائے گا, تمہاری جگہ کسی اور کو چن لیا جائے گا, کسی اور کو منتخب کر دیا جائے گا. اے علی اگر تم نہیں جانتے ہو, یہ نہیں فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پر گھوسا لگایا, حضرت علی کے سینے پر گھوسا مارا, اور گھوسا لگانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی اللہم اہد قلبہ, اللہم اہد قلبہ.
سبحان اللہ اللہم ایدی قلبہ. پیارے آقا نے جب یہ دعا کی ہے حضرت علی فرماتے ہیں فما شککت بعد فی قضاء بین اثنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں پیارے آقا نے جیسے ہی گھونسا لگایا ہے مشکل سے مشکل مقدمہ میرے سامنے آیا میں نے اسے آسانی کے ساتھ بے شک سبحان کے اللہ. ساتھ حل کر دیا. کوئی پریشانی نہ ہوئی. امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. بے شک کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مفتی امین صاحب قبلہ محفل ایصال ثواب. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیارات. حضرت علی فرماتے ہیں مشکل سے مشکل مقدمہ میرے سامنے آیا آسانی سے حل کر دیا. فما شککت بعد فی قضاء بین اثنین. آسانی کے ساتھ حل کر دیا. کوئی پریشانی نہیں ہوئی. مشکل سے مشکل مقدمہ آسانی کے ساتھ میں نے حل کر دیا. جو بھی مقدمہ آتا منہ سے آسانی کے ساتھ حل کرتا چلا جاتا. شاعر کہتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات عطا فرمائے ہیں. نبی جو چاہے وہ ہو جائے. نبی جو چاہے وہ ہو جائے. یاد کرو معراج کے منظر کو. پیارے آقا معراج کو تشریف لے گئے. اللہ تعالی نے معراج میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. جب نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا نمازوں کا تحفہ عطا فرمانے کے بعد میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا اے حبیب ہم نے تمہیں اپنی مرضی سے نماز دیا ہے. اب تمہاری مرضی کیا ہے. اب ہم تمہاری مرضی سے دیکھتے تمہاری مرضی کیا ہے. تمہاری کیا مرضی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد.